آلسو دی عالم بفور ایوری تھنگ، کیونکہ جو ذمہ داریاں آپ نہیں نبھا کے جائیں گے عالم ارواح میں وہ ذمہ داریاں اور روحیں اپنے اوپر لے رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ بہت بڑی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ کام کر جائیں گے تو آنے والے جتنی ارواحیں آپ ان کے لیے بھی بلیسنگ بن گئے ہیں. وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے، 2 شعر سناتا ہوں میں آپ کو. فلک سے خاک پہ لایا گیا ہوں، کہاں کھویا کہاں پایا گیا ہوں، نہیں عرض و گزارش میرا شیوا صدائے کن میں فرمایا گیا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آئیں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج، ہم بہتر زندگی گزار کے آئیں گے، کیونکہ وہ ریئلائز کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس میگنیفیسنس کے ساتھ، اس سگنیفیکنس کے ساتھ کیا کیا، کہ آپ برزخ کے لیے، عالم ارواح کے لیے، عالم اسباب کے لیے، عالم حشر کے لیے، ان سب کے لیے رحمت بن سکتے ہیں اگر آپ. اچھا زیاب بھائی، وی ہیو ون مور کوشچن. وہ سبیحہ کا کوشچن ہے لیکن وہ جوائن نہیں کر سکیں، تو آئی ایم آسکنگ آن ہر بیہاف. برزخ میں سرو کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دس از ہر کوشچن کہ ہاؤ کین وی سرو ان برزخ. برزخ میں سرو کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سیرت کے اوپر آتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اس لیول پہ امپیکٹفل کرتے ہیں دنیا میں کہ جتنے لوگ پھر دنیا سے جا رہے ہیں وہ آپ کے کسی گریٹ ڈیڈ کے امپیکٹ سے جب دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو ان کی آخرت سنور چکی ہوگی. ان کو وہ جب ان کا دیکھیں برزخ کیا ہے، برزخ وہ پورشن ہے جس میں آپ نے موت کے بعد اور حشر میں اٹھنے سے پہلے تک کا وقت گزارنا ہے. ٹیکنیکلی ہے تو اس میں اور بھی ڈیٹیلز، لیکن ان سمپل ورڈز برزخ وہ ایک ٹائم فریم ہے. تو اس ٹائم فریم میں خوشحال وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ہے، جنہوں نے میننگ فل زندگی گزاری ہے. ان کا برزخ کا فیز جو ہے وہ ایک خوبصورت فیز ہے. تو اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ ایوری پرسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پہ چلتے ہوئے رحمت بن کے، بلیسنگ بن کے لوگوں کو سرو کر گیا ہے، تو وہ لوگ جو برزخ میں انٹر ہو رہے ہیں آپ کی بلیسنگ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو امپروو کر چکے ہیں، ان کا برزخ کا فیز بہت سنہری فیز بن جاتا ہے آپ کے ایکٹ کی وجہ سے. آپ کا کیا ہوا عمل ان کی زندگیاں اس لیول پہ نکھار گیا ہے کہ انہوں نے جو زندگی ختم ہونے کے بعد اور حشر شروع ہونے سے پہلے کا فیز گزارا ہے ادھر بھی وہ ریوارڈز دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے ڈیڈز کر گئے ہیں آپ کے ایکٹس کی وجہ سے. That is how you can become a blessing for people in this alam and that alam, and then the alam after that, and also the alam before everything. کیونکہ جو ذمہ داریاں آپ نہیں نبھا کے جائیں گے عالم ارواح میں وہ ذمہ داریاں اور روحیں اپنے اوپر لے رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ بہت بڑی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ کام کر جائیں گے تو آنے والے جتنی ارواحیں آپ ان کے لیے بھی بلیسنگ بن گئے ہیں، وہ بھی ان کے حصے کی بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی ہیں، تو ان کی زندگی آپ نے آسان کر دی ہے، ان کے کمٹمنٹس آپ نے آسان کر دی ہیں. اس طرح آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن گئے ہیں. دس از وائی ایک مومن کی زندگی اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ جب سے وہ اس کا انسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنے تصور سے تشکیل تک لے کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے ہائی سٹینڈرڈ پہ اس کو کس منصب سے لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تصور میں کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا، اس سے اوپر کوئی منصب نہیں ہو سکتا. آپ اس منصب سے جب تشکیل کے منصب میں آتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتے ہیں، آپ کوئی عام چیز نہیں ہے. پھر وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے، 2 شعر سناتا ہوں میں آپ کو. فلک سے خاک پہ لایا گیا ہوں، کہاں کھویا کہاں پایا گیا ہوں، نہیں عرض و گزارش میرا شیوا صدائے کن میں فرمایا گیا ہوں. I am a product of a command. Now the only point where I will surrender is in front of that whose command I am. Otherwise I cannot bend. میں تو ہوں ہی کمانڈ کا پروڈکٹ. میرا سر جھکے گا تو اسی کے آگے جس کے حکم کی پیداوار ہوں میں، جس کے حکم سے میں تشکیل دیا گیا ہوں. اس کے علاوہ میرا سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. تو the point is کہ ہم اتنے میگنیفیسنٹ ہیں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ
ہماری انسیپشن ہی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے تصور سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے حکم پہ آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی ہم واپس جاتے ہیں. ہم کوئی عام بینگ ہیں ہی نہیں. ہم جب عام زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے اس خاص میگنیفیسنس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور اسی لیے the whole cycle of mankind has to remain that magnificent. جس میگنیفیسنس کے ساتھ میرا انسیپشن ہوئی ہے اسی میگنیفیسنس کے ساتھ میری ریسیپشن آن دا وے بیک ہونی چاہیے. مجھے پھر فرشتے بھی اسی شان سے لینے آئے کہ مومن آ رہا ہے. یہ وہ لائف سائیکل آف اے مومن ہے جو سیلف اسٹیم آف اے مومن ہے، جو تشخص ہے ایک مومن کا، جو قرآن جس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، جو انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آ کے ہمیں بیان کرتے رہے ہیں کہ اپنی سگنیفیکنس کو سمجھو، معرفت لو اپنی سگنیفیکنس کی، اپنے رب کی. ایسے ہی مت چلے جانا دنیا سے. تم ایسے ہی نہیں آئے کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ. تم بہت سوچے، اونچے لیول پہ سوچے گئے ہو، تم بہت اوپر کے لیول پہ ارشاد کیے گئے ہو. اب تم یہاں آتے جاتے ہو اور تم ایک آرڈنری سا سیلفش سا سیلف سینٹرڈ سا ٹائم گزار کے جاؤ گے تو تمہیں اس وقت تو شعور آ ہی جائے گا نا. جب تم دنیا سے نکلو گے تو تم شرم کرو گے اور خود سے کہو گے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آئیں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج، ہم بہتر زندگی گزار کے آئیں گے. کیونکہ وہ ریئلائز کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس میگنیفیسنس کے ساتھ، اس سگنیفیکنس کے ساتھ کیا کیا. دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ برزخ کے لیے، عالم ارواح کے لیے، عالم اسباب کے لیے، عالم حشر کے لیے، ان سب کے لیے رحمت بن سکتے ہیں اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کو ایک دفعہ خالی وزٹ کر لیں کہ وہ کیسے انہوں نے کس شان سے زندگی گزاری انہوں نے.